السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ ایک بار پھر حکومت گرانے کے لیے تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے۔ عمران خان نے سیاست سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے اور راولپنڈی میں نگران حکومت بنانے کے لیے انٹرویوز شروع ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا انکشاف، بڑا الزام لگایا جا رہا ہے راولپنڈی پر، اور اس کے علاوہ نیب کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ اب نیب کچھ دنوں میں کچھ اور طرح کا ہی ایک ادارہ نظر آئے گا، اور ان کے جو سربراہ ہیں، جو چیئرمین نیب، وہ جو ایک آرڈیننس کے اوپر ٹکے ہوئے تھے وہ بھی نہیں ہوں گے، اور جس کو کہتے ہیں کہ بندوبست پراپر نیب کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ تو پہلے میرا خیال ہے نیب کے بندوبست پر آتا ہوں۔ کل اتحادی حکومت اور وفاقی کابینہ، یعنی اتحادیوں کا اور وفاقی کابینہ کے اجلاس تھے، اس میں بہت سی چیزیں تھیں۔ اس میں یہ تھا کہ عمران خان صاحب فوری انتخابات مانگ رہے ہیں، تو اس کا کیا کیا جائے؟ تو وہاں سے کورا چٹا جواب آ گیا کہ نہیں جی، عمران خان صاحب کو تو ہم نے بالکل بھی نہیں، وہ اپنا ان کی رائے پر یا ان کی ضد پر، ان کی ہٹ درمی پر تو ہم نے انتخابات نہیں کروانے، انتخابات ہم اپنی مرضی سے کروائیں گے، اصلاحات کیے بغیر انتخابات میں نہیں جانا۔ اور اصلاحات میں صرف الیکشن اصلاحات نہیں تھے، کچھ آئینی اصلاحات بھی تھے، اور نیب کے قوانین میں بھی ترامیم جو ہے وہ ضروری تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آصف زرداری صاحب نے کچھ دن پہلے جو کراچی میں پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ابھی الیکشن اصلاحات بھی کرنا ہے، ہم نے ابھی نیب کا بندوبست بھی کرنا ہے، ہم نے ابھی بہت کام کرنا ہے، اس کے بعد ہم انتخابات میں جائیں گے اور اپنی مرضی سے جائیں گے۔ اور انہوں نے بیسیکلی ایک جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے ایک تاثر دیا تھا کہ مسلم لیگ نون ذرا گھبرا شبرا گئی تھی، تو میں نے میاں نواز شریف صاحب کو فون کر کے کہا ہے کہ ڈٹے رہو، کچھ نہیں ہوتا، ہم نکل جائیں گے، کر لیں گے کچھ نہ کچھ۔ تو وہ اس کے بعد جو سوال یہ آیا تھا کہ کیا جو مشکل فیصلے ہیں ان کا برڈن جو ہے، ان کا بوجھ، ان کا ملبہ اکیلے مسلم لیگ نون اٹھائے گی؟ تو یہ اتحادیوں سے پوچھ لیں، اتحادیوں کو بٹھا دیں کہ جی جو کچھ ہے برڈن بھی شیئر کرو گے، اقتدار اختیار کے ساتھ ساتھ بدنامی بوجھ یہ بھی شیئر کرو گے۔ تو اس کے لیے کل جو اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس میں سب نے کہا کہ جی بالکل، اگر ہم حکومت کا حصہ ہیں تو پھر حکومت کی ہر اچھائی برائی میں بھی حصے دار ہوں گے۔ حکومت اچھا کام کرے گی، بلے بلے ہوگی تو ہم اس میں حصہ، حکومت کے اوپر تنقید ہوگی کہ جی حکومت یہ کام نہیں کر رہی تو ہم اس کا حصہ۔ جیسے آج ڈالر 200 روپے پر ہو گیا ہوا ہے، 200 روپے پر چلا گیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی میں نے جو ترقی کی تھی اس کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، یہ اس حکومت کی سب سے بڑی کمزوری ضرور ہے۔ لیکن یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو معیشت کی تباہی ہے، یہ ایک مہینے میں، 1 مہینہ 7 دنوں میں، آج 18 تاریخ ہے نا، 1 مہینہ 7 دنوں میں اتنی تباہی نہیں آ سکتی، چاہے جو مرضی ہو۔ کچھ مطلب افغانستان تھا نا، افغانستان میں بھی وہ امریکہ چلا گیا، وہاں سے وہ جو وہاں کی حکومت تھی وہ ختم ہو گئی، طالبان نے وہاں پر قبضہ کر لیا، تو وہاں پر بھی یہ تھا کہ جو حکومت نے کچھ کیا ہوا تھا، چھوڑا ہوا تھا، تو اس کو ختم کرتے کرتے بھی طالبان کو 2-3 مہینے لگ گئے تھے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر معیشت بہت اوپر، وہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نالائقوں نے ہمارے ساری محنتوں پر پانی پھیر دیا، اب یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال ڈالر چلا گیا جیسے 200 روپے پر۔ اب یہ جو ڈالر اگر 200 روپے پر چلا گیا ہوا ہے، 199 کا تھا کچھ دیر پہلے تک، ہو سکتا ہے کہ اب 200 کراس کر چکا ہو جب آپ میری یہ ولاگ سن رہے ہوں گے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا یہ جو بوجھ ہے یہ بھی سب نے مل کر اٹھانا ہے۔ تو کل کے اجلاس میں سارا کچھ طے ہوا، وہ تو میں نے اپنے پہلے ولاگ میں آپ کو گزارش کر دی تھی، بتا دیا تھا کہ کیا کیا ہوا ہے۔ لیکن اصل چیز جو ہے نیب کی، کہ نیب کے اوپر، نیب کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ چیئرمین نیب جو آرڈیننس پر ہیں، وہ آرڈیننس 2 جون کو لیپس کر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد کیا ان کو کنٹینیو کیا جائے گا؟ جواب ہے بالکل نہیں۔ حالانکہ چیئرمین نیب نے پوری کوشش کی تھی، جاوید اقبال صاحب نے، کہ انہوں نے فرا گوگی کے متعلق چھوٹی موٹی خبریں کیا آئیں ادھر ادھر سے، انہوں نے فرا گوگی کی تحقیقات شروع کروا دی، لگا دیا ادارے کو کہ تحقیقات کروائیں، اور اداروں کو لکھ دیا کہ جی بتائیں ذرا ان کی کتنی پراپرٹیز ہیں، کہاں کہاں پراپرٹیز ہیں۔ پراپرٹیز تو کہا جا رہا ہے کہ اربوں روپے کی ہیں، اور وہ عثمان بزدار کے لیے پریس کانفرنس کر کے عطا تارڑ نے کہا تھا کہ 10 ارب روپے کی تو ان کی پراپرٹیز ہیں۔ ان کے متعلق کہا گیا کہ جی ان کی اپنا 245، 205، 240 کینال زمین ایسے ہی انہوں نے اپنے نام کروا دی تھی، تو ان کے بینک اکاؤنٹس الگ سے تھے اربوں روپے کے، جس میں ٹرانزیکشنز ہوئی تھیں۔ تو یہ سارا، اور وہ جو مال بن رہا تھا بقول علیم خان، 3 کروڑ روپے ایک ٹرانسفر پر لیے جا رہے تھے۔ تو جب یہ خبریں آئیں تو چیئرمین نیب جو ہیں انہوں نے فوراً اپنے ادارے کو متحرک کر لیا، تاکہ
ان کو بتائیں کہ دیکھیں جی میں مطلب ادھر بھی تحقیقات کر سکتا ہوں، میں ادھر بھی کیا ہوتا ہے وہ ان کو ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ انہوں نے جیسچر دینے کی کوشش کی، لیکن فیصلہ یہ ہوا ہے کہ چیئرمین نیب ان کو کنٹینیو نہیں کیا جائے گا. اور سب سے اہم چیز کہ نیب کو جو گرفتاری کا اختیار ہے نیب کا وہ نہیں ہوگا جب تک انٹل انلیس کوئی عدالت نیب تحقیقات کرے کسی کے اوپر بھی. لیکن کسی کے اوپر سے وہ کاروباری شخصیات بیوروکریسی کو اس سے نکال دیا گیا تاکہ پہیہ چلے. وہ جو آصف زرداری نے کہا تھا عمران خان کی حکومت کے آتے ہی کہ نیب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتے، تو عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کے آخر میں یہ سمجھ لیا تھا کہ ہاں نیب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اسی وجہ سے انہوں نے پھر یہ کیا تھا. بلکہ عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا، یہ تو آرمی چیف نے تاجروں کے ساتھ ملاقاتیں کرنے کے بعد بات سمجھی تھی کہ ہاں یار اگر نیب کو اسی طرح کھلی چھوٹ دے رکھی کہ جس کو مرضی اٹھا لو، جس کو مرضی اندر کر لو، تو لوگ تو اپنا انویسٹمنٹ کریں گے نہیں پاکستان میں. تو نیب اور معیشت تو ایک ساتھ نہیں چل سکتے. تو پھر ایک آرڈیننس بھی آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ جس میں کہا گیا تھا کہ بیوروکریٹس، کاروباری طبقات، کسی کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے کیا نیب اس پر نہیں پوچھے گا انٹل انلیس کوئی بندہ جو ہے وہ کسی سرکاری آفس پر نہیں بیٹھا، سرکاری عہدیدار نہیں رہا کبھی. تو جو عمران خان نے پلی لی ہوئی ہے نا کہ فراغ ہوگی تو کسی عہدے پر رہی نہیں ہے. ان کے شوہر تو کسی عہدے پر نہیں رہے، وہ تو یو سی کے چیئرمین رہے تھے کسی زمانے میں، وہ بھی 90s میں 97 99 تک. تو وہ کیسے اپنا نیب کے دائرہ اختیار میں آ سکتی ہیں؟ تو عمران خان صاحب کو بھی آخر میں یہ سمجھ آ گیا تھا کہ نیب کو کہ ڈنگ نکالے بغیر معیشت نہیں چلائی جا سکتی. لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، تب تک ملک کنگال ہو چکا ہوا تھا، تب تک پاکستان سے کیپٹل فلائی کر چکا ہوا تھا، تب تک لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنا چھوڑ دی ہوئی تھی. ہوتا کیا ہے، آپ مارکیٹ کو کھلا چھوڑتے ہیں کہ جی آپ انویسٹمنٹ کریں. یہاں یہ تھا کہ جس کے پاس تھوڑا پیسہ نظر آتا تھا وہ جا کر اپنا نیب جا کر اس کو پکڑ لیتی تھی، یا حکومت جا کر اس کے اوپر ریفرنس بنا لی. تھوڑا سا پتہ چلتا تھا کہ یار یہ فلاں جو بندہ ہے نا، یہ بندہ نواز شریف کے قریبی ہے، یہ بندہ زرداری کے قریب ہے، اس بندے کو پکڑو اٹھاؤ. وہ کاروباری لوگ پھر وہ بیچارے اپنی انویسٹمنٹ ہی روک دیتے تھے. وہ پھر جو ہوتا تھا کھا رہے ہوتے تھے یا باہر نکل جاتے تھے انویسٹمنٹ. تو بہرحال تو ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ نیب کسی کو بھی اٹھا کر 90 دن کے لیے اندر کر دے، عدالتیں پوچھیں گی نہیں. ہائی کورٹ جا کر آپ نے اپنا کسی انسانی حقوق کی بنیاد پر جا کر، بنیادی انسانی حقوق پر جا کر آپ نے جو ہے وہ درخواست دینی ہے، ضمانت کی پٹیشن دائر کرنی ہے. ضمانت کی درخواست جو ہے وہ ہوتی نہیں نیب قوانین کے تحت، عدالت ضمانت لے ہی نہیں سکتی. 90 دن یہاں پر ریمانڈ میں سال لوگ رہے ہیں. خورشید شاہ صاحب 1.5 پونے 2 سال کوئی مقدمہ نہیں، کوئی چیز نہیں، 1.5 پونے 2 سال اندر رہے. آصف زرداری خود اندر رہے، شاہد خاقان عباسی، اپنا وہ حمزہ شہباز، اپنا وہ جو بھی وزیر ہیں پلاننگ والے احسن اقبال صاحب، کوئی بندہ، سندھ اسمبلی کے اسپیکر وہ اندر رہے. یعنی جس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن سے پہلے گرفتاری. میر شکیل، اب میر شکیل سے بڑا کوئی طاقتور بندہ ہوتا ہے، ان کو کسی زمانے میں گمان ہو چلا تھا کہ میں کنگ میکر ہوں. میر شکیل پیپلز پارٹی کے زمانے میں انہوں نے کہا تھا آصف زرداری صاحب کو کہ ہم کنگ میکر ہیں. تو پھر ان کو بتا دیا گیا تھا کہ جی نہیں آپ کنگ میکر نہیں ہیں، آپ اسی چکر میں پھر اندر چلے گئے. لیکن گزارش اتنی سی ہے کہ وہ میر شکیل جیسے طاقتور آدمی کو بھی بغیر کسی تحقیقات کے، کسی کے پرانے کیس میں اٹھا کر اندر کر لیا. تو اب وہ نیب کا بندوبست کیا جا رہا ہے کہ جی نیب کو اختیار نہیں ہوگا گرفتاری کا. اس طرح کا انویسٹیگیشن کرو، ثبوت لاؤ، عدالت سے اجازت لو کہ جی یہ بندے کے اوپر یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، اندر کرو، تبھی جا کر ملک چل سکتا ہے. دنیا جہان میں یہی ہوتا ہے. آپ کو چھوٹا سا کیس یاد دلاتا ہوں. الطاف حسین پر منی لانڈرنگ کا مقدمہ بنا تھا لندن میں. ہمارا میڈیا تو اشارے کنائیوں میں رپورٹ کرتا تھا، پاکستانی میڈیا، کہ جی ایک پاکستانی شخصیت، ایک پولیٹیکل پارٹی کی جلاوطن قائد، ان کے اوپر انویسٹیگیشن چل رہی ہے منی لانڈرنگ کی. جب تک چیزیں سامنے نہیں آئیں، جب تک پراپر مقدمہ عدالت میں نہیں گیا، برطانیہ کے اداروں نے الطاف حسین کا نام تک نہیں لیا کہ لوگوں کی عزت ہوتی ہے. یہاں کیا ہوتا ہے، اسد منیر جیسا باوقار آدمی اس نے خودکشی کر لی یار، کہ نیب ان کے اوپر تحقیقات کر رہا تھا اور بغیر کسی ثبوتوں کے، کوئی چیز نہیں تھی. اور انہوں نے عدالت کو کہا، اس وقت ثاقب نثار صاحب کو مطلب چٹھیاں بھی لکھی، اور ان کا جو سوسائڈ نوٹ تھا اس کے باوجود کسی کا کچھ نہیں بگاڑا گیا. یہ ایک لامحدود جو اختیار تھا. اب عمران خان صاحب چیخ رہے ہیں، آج بھی انہوں نے کہا نیب کو ختم کرنے جا رہے ہیں، یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کرنے جا رہے ہیں. بھائی ہر کسی کی عزت نفس ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو اٹھا لو. اور پھر جو کچھ ہوتا رہا نیب کے اندر، پروفیسرز کو، اساتذہ کو ہتھکڑیاں لگی، میتیں باہر آئیں، تصویریں بنوائی گئیں ہتھکڑی لگی میتوں کے. تو جو لوگ یہ مخالفت کرتے ہیں نیب کے قوانین میں ترمیم کی، وہ انتقام تو چاہتے ہیں، احتساب نہیں چاہتے. احتساب کا طریقہ کار پراپر ہونا چاہیے. جس نے جو کچھ کیا ہے اس کو اس کا حساب کتاب دینا چاہیے. ایک تو یہ معاملہ.
اب دوسرا معاملہ ہے جی نگران حکومت، وہ جو حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہے اور عمران خان صاحب سیاست سے دستبردار ہو گئے، انہوں نے اعلان کیا، میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے خود اعلان کیا ہے، اس پر میں آتا ہوں۔ لیکن پہلے جو ایک انکشاف ہوا ہے شیخ رشید صاحب نے کیا ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں نگران حکومت کے لیے انٹرویوز ہو رہے ہیں، نگران وزیر اعظم کے لیے۔ راولپنڈی انٹرویو کیوں کر رہا ہے جی؟ یہ تو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ اگر اتحادی آصف زرداری ہو گئے، شہباز شریف صاحب ہو گئے، اپوزیشن تو ہے نہیں، تو جب اپوزیشن عمران خان اپوزیشن لیڈر کوئی ہے نہیں، کل کو کسی کو نامزد کر دیں گے، تو وہ تو آپس میں مشاورت کر کے سوچ رہے ہوں گے کہ جی ہم نے کسی کو نگران وزیر اعظم بنانا ہے، اس کے لیے تو چلیں الیکشن کی طرف۔ وہ الیکشن اصلاحات والا بل بھی آ گیا، اپنا بل نہیں آیا لیکن چند ہفتوں کے اندر خورشید شاہ صاحب نے کہہ دیا ہم الیکشن اصلاحات کریں گے۔ تو اگر الیکشن اصلاحات وقت پر ہو جاتی ہیں اور نیب کے جو ہے قوانین میں ترامیم ہو جاتی ہیں تو پھر ممکن ہے کہ حکومت انتخابات کی طرف چلی جائے، لیکن ابھی تک ارادہ یہ ہے کہ ہم نے اگست 2023 تک ہم نے رہنا ہے، اس کے بعد انتخابات کی طرف جائیں گے۔ لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم نے بجٹ بھی دے دیا ہے، ہم اپنا ضروری اصلاحات تھی وہ کر لی ہیں، تو بجائے اس کے کہ مزید کوئی اپنا معاملات خراب ہوں، انتخابات کی طرف چل پڑے تو انتخابات کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں یہ مفروضے کی میں بات کر رہا ہوں کہ انتخابات کی طرف جا سکتے ہیں۔ ابھی فیصلہ حکومت کا یہ ہے کہ ہم نے اگست 2023 تک رہنا ہے، لیکن اس کے لیے اگر انٹرویوز کریں گے، یہ مفروضے کی بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں نا، کہ اگر نگران سیٹ اپ کے لیے کوئی انٹرویو کرے گا تو وہ پھر سیاسی حکومت کرے گی نا، راولپنڈی والے کیوں کریں گے؟ پھر وہ اسلام آباد کرے گا نا، راولپنڈی کیوں کرے گا؟ شیخ رشید صاحب جنہوں نے کل شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جی میں تو میرے آج بھی تعلقات ہیں فوج کے ساتھ اور میں آج بھی فوج کا خاص ہوں، تو وہ جو خاص ہونے کے دعوے دار ہیں شیخ رشید صاحب، انہوں نے زبان بدل لی ہے۔ پہلے وہ کہتے تھے نا فوج آئے، انتخابات دلوائے، مداخلت کرے۔ جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ٹی وی پر آ کر کہ نہیں ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہمیں دعوت مت دیں، تو اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی نگران حکومت آ رہی ہے اور 31 سے پہلے نگران حکومت آئے گی، اور اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی ایک معاشی ماہر جو ہیں ان کے انٹرویو شروع ہو گئے۔ اب وہ مجھے پتہ ہے اس کے پیچھے کیا لاجک، اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ اپنے ذاتی کاموں سے وہ حفیظ شیخ صاحب کراچی پہنچے تھے، اپنی کوئی ضمانت شمانت کا معاملہ بھی تھا، اور حفیظ شیخ صاحب ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے آدمی ہیں، تو جب وہ پاکستان آئیں گے تو ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے ویسے بھی، اور نہ بھی دیا جا رہا ہو تو ان کو مطلب ذاتی کام سے نہ بھی آئے ہوں، لیکن وہ ان کو ممکن ہے کہ ہماری سرکار نے بلایا ہو کہ جی آئیں اور ذرا بتائیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہم کس طرح معاملات ٹھیک کر سکتے ہیں، جو کچھ حالات بگڑ گئے ہیں، اگر ہم آئی ایم ایف کی شرائط مانتے ہیں تو لوگوں کچھ کھا پی نہیں سکیں گے، مہنگائی کا عذاب تو طوفان بن کر پڑے گا اور معیشت کا بیڑا مزید غرق ہو جائے گا۔ نہیں کرتے تو آئی ایم ایف پیسہ نہیں دیتا تو ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، نکلیں کیسے، کریں کیا؟ تو ممکن ہے حفیظ شیخ صاحب کو کنسلٹنسی کے لیے بلایا گیا ہو کہ یار آپ نے کیونکہ یہ سارا نیگوشیٹ کیا تھا، آپ کا ہی چھوڑا ہوا یہ سارا کچھ تھا، تو ذرا بتائیں اب اس سے کوئی نکلنے کا راستہ بتائیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو ممکن ہے اس طرح کی چیز ہو، لیکن شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، فوج انٹرویو کر رہی ہے نگران حکومت کی، یعنی فوج اس حکومت کو گرانے کی کوششیں کر رہی ہے، اس کا مطلب تو یہی ہے۔ تو اب اس کا جواب تو ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں دینا ہے، جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے ایک بار نہیں کئی بار کہا ہے کہ جی ہم تو اے پولیٹیکل ہو چکے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمارے اوپر ہمیں نہ سیاست میں مداخلت کی دعوت دی جائے، نہ ہمیں گھسیٹا جائے، اپنے معاملات خود دیکھیں۔ لیکن شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ گھسیٹ رہے ہیں فوج کو، تو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں میں فوج کا خاص بھی ہوں، تو یہ بات تو فوج ہی شیخ رشید صاحب کو اس کا جواب دے گی اس بات کا۔ لیکن میں جو بتا رہا ہوں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پر کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ اس حکومت نے جب خود انتخابات کی طرف جائے گی، جب لگے گا کہ ہاں جی حالات اب ہم سے نہیں ٹھیک ہو رہے، تو اپنا انتخابات کی طرف جا سکتے ہیں۔ ابھی تو انہوں نے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا، ایک مہینے کے اندر اندر وہ حکومت یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی کہ ہم چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے، معیشت ہم سے سنبھل سکتی ہے نہیں سنبھل سکتی۔ شیخ رشید صاحب پہلے کہتے تھے کہ 31 مئی تک یہ حکومت نہیں رہے گی، انتخابات دینے ہوں گے عمران خان کو۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اب اگر انہوں نے مزید لمبا کیا تو خود پھنسیں گے۔ تو مطلب کوئی چیز میں گزارش کروں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں جب وہ بات کریں، ان کی کسی بات پر وہ جو بندہ یہ کہہ دے کہ جی میں 16 بار وزیر رہا ہوں، 16 بار وزیر، تو یہ مطلب بات سننے کو ٹھیک ہے، ریٹنگ شیٹنگ آ جاتی ہے، لیکن حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور عمران خان صاحب کو اگر کوئی بندہ عمران خان صاحب کو آخری دھکا دے گا سیاست سے تو وہ شیخ رشید صاحب ہے۔ اور عمران خان صاحب اب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو نہیں سیاست نہیں کر رہا، میں کیا کر رہے ہیں عمران خان صاحب، سیاست سے دستبرداری کا اعلان انہوں نے کس انداز میں کیا ہے اس پر میں آتا ہوں۔ لیکن حکومت ایک
بار پھر تحریک عدم اعتماد کی زد میں ہے، اور یہ حکومت جو تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے گئی، اب پھر تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے۔ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بی اے پی، متحدہ قومی موومنٹ وغیرہ یہ حکومت کو چھوڑ دیں گے 31 مئی سے پہلے۔ اب اگر بی اے پی چھوڑ رہی ہوتی حکومت کو، بی اے پی مطلب جام کمال، بی اے پی مطلب خالد مگسی، یہ وہ بی اے پی کا گروپ تھا جنہوں نے اتحادیوں کے ساتھ عمران خان کا اتحاد چھوڑ کر جنہوں نے عمران خان کی حکومت گرانے میں ساتھ دیا تھا۔ اور میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ بی اے پی کے جام کمال نے مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری سے ملاقات کر کے یہ کہا کہ جی ووٹ آپ کے ساتھ ہیں۔ میرا وہ ولاگ پڑا ہوا ہے اس وقت مارچ کا، جس میں نے گزارش کی تھی کہ ایک ووٹ جو ہے وہ زبیدہ جلال کا وہ شاید نہ ملے، باقی جو بی اے پی کے 5 میں سے 4 ووٹ گارنٹی کی ہے جام کمال نے کہ جی ہمارے پاس ہیں، لیکن ایک شرط ہے صرف، اور کچھ نہیں چاہیے۔ جام کمال نے کہا کہ مجھے ذاتی طور پر کچھ نہیں چاہیے، مجھے چاہیے کہ میں نے عبدالقدوس بزنجو کو اسی راستے سے نکال کر اپنا بدلہ لینا ہے، اپنا انتقام لینا ہے۔ وہ بھی تو جام ہے نا، وہ اگر بزنجو ہیں تو وہ بھی جام ہے، تو جام تو پھر مطلب سندھ بلوچستان والے جانتے ہیں کہ جی جام کی مونچھ کتنی اونچی ہوتی ہے، اور اگر بزنجو کی ہے تو جام کی اور زیادہ اونچی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے میں نے یہ بدلا، میں نے اپنی عزت بحال کروانی ہے، میں نے ایک بار انتقام لینا ہے، تو لہٰذا مجھے بدلہ چاہیے، آپ کو میرا ساتھ چاہیے، تو مجھے جام کمال اپنا قدوس بزنجو کی حکومت اسی طرح گرانے میں آپ تعاون کریں گے، ساتھ دیں گے جس طرح انہوں نے مجھے نکالا تھا تحریک عدم اعتماد۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا بالکل ٹھیک، مولانا صاحب کو تو اس میں فائدہ ہی فائدہ۔ تو آصف زرداری صاحب نے کہا کہ جی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مطلب ہم کر لیتے ہیں، پہلے ذرا مرکزی حکومت کا حساب کتاب کریں تو اس کے بعد کرتے ہیں۔ یہاں پر عمران خان صاحب غلطی جو کھا گئے تھے وہ غلطی انہوں نے نہیں کی تھی، آصف زرداری نے اور مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مرکز میں آپ آئیں، ساتھ دیں، اور اس کے بعد ہم سنبھال کے پاؤں اور اس حکومت کو گرا دیں گے۔ عمران خان نے کیا غلطی کی تھی کہ عمران خان نے کہا تھا پرویز الہی کو کہ ٹھیک ہے میں آپ کو آپ مجھے ووٹ دیں اور میں آپ کو وزیر اعلیٰ بنا لیتا ہوں۔ پرویز الہی نے کہا نہیں، پہلے آپ اپنے وزیر اعلیٰ سے ریزائن لیں۔ عمران خان نے وہ جو مجبوری بنے ہوئے تھے، جو خود اب کہہ رہے ہیں کہ اگر میں عثمان بزدار کو ہٹاتا تو پھر کیا ہوتا میرے ساتھ، کہ میں اپنا پارٹی گروپ بندی کا شکار ہو جاتی، یعنی میں دوسرا وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتا تھا۔ یہ بات میں پہلے دن سے تب سے کہہ رہا ہوں جب سے عمران خان نے عثمان بزدار کو لگایا، اور اس کے بعد عثمان بزدار کو ہٹانے کی باتیں آتی رہی، تو میں نے کہا عمران خان نہیں ہٹا سکتے، عمران خان عثمان بزدار کو ہٹائیں گے تو خود گر جائیں گے۔ عمران خان نے جو غلطی کی وہ غلطی اتحادیوں نے نہیں کی۔ عمران خان نے کیا کیا کہ ریزائن لے لیا اس سے عثمان بزدار سے ریزائن لے لیا، ادھر اپنا مسلم لیگ قائد اعظم ٹوٹ گئی، دو لوگ ادھر آ گئے، دو لوگ ادھر بچ گئے۔ پرویز الہی صاحب کے پاس پنجاب رہا، نہ عمران خان کے پاس نہ اپنا مرکز رہا، نہ پرویز الہی پنجاب جیت سکے۔ یہاں یہ ہوا کہ ٹھیک ہے مرکز میں ہم سیٹل ہو جاتے ہیں، آصف زرداری، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم مرکز میں سیٹل ہو جاتے ہیں، آپ آئیں مرکز میں وزارت شہادتیں لے لیں، سکون کریں، آپ کا بدلہ بھی لے لیتے ہیں۔ تو بدلہ لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو وہاں پر تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی جام کمال کے خلاف، اور ظاہر کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ بی اے پی، مولانا فضل الرحمان جو وہاں پر اپوزیشن میں سب سے بڑی جماعت ہیں، اور وہاں پر جو ان کو گرا کر اب قدوس بزنجو کی حکومت کو آئندہ جو پروسیجر ہوتا ہے اس کے دوران یا وہ ریزائن کر کے چلے جائیں گے، زیادہ امکان یہ ہے کہ ریزائن کر کے چلے جائیں گے۔ تو پھر کیونکہ ہر بندہ عمران خان نہیں ہوتا نا، جس کے پاس نظر آتا ہے جس کو کہ یار میرے پاس میجورٹی نہیں رہی تو وہ ریزائن کر جاتا ہے۔ جام کمال نے یہی کیا تھا، تو کبھی امکان یہ ہے کہ قدوس بزنجو بھی بلوچستان کے ماضی کے وزرائے اعلیٰ کی طرح تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نکالے جانے سے ریزائن کرنا کو وہ پریفر کریں گے۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ چلا جائے، اس اتحاد کے ساتھ چلا جائے۔ جب شہباز شریف صاحب پہنچے تھے، آپ کو یاد ہے کوئٹہ، تو انہوں نے پگشک پہنائی تھی، شہباز شریف صاحب کو فل پروٹوکول دیا تھا، تو انہوں نے جیسچر دیا تھا کہ جی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں وزیر اعلیٰ بلوچستان ہوں، آپ وفاقی حکومت ہے، تو میں آپ کے ساتھ بالکل اچھے طریقے سے چلنے کو تیار ہوں۔ لیکن ادھر ظاہر ہے بی اے پی کی شرط تھی کہ جی ان کو قدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی، تو وہ آ گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جام کمال بنتے ہیں یا وزیر اعلیٰ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف جائے گا۔ وہ عبدالواسع صاحب جو ہے مولانا صاحب کے، میرا خیال ہے یہ نام ہے اگر میں کنفیوز نہیں کر رہا، تو وہاں پر وزارت اعلیٰ مولانا کی جماعت کو جاتی ہے، یا جام کمال واپس وزارت اعلیٰ لیتے ہیں، یہ بھی ایک آدھ دن میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن بدلہ جو ہے لینے کے لیے قدوس بزنجو کی حکومت جو تحریک عدم اعتماد کے بعد آئی تھی، اس کو تحریک عدم اعتماد سے ہٹانے کا
کے لیے پروسیجر شروع ہو گیا، آغاز ہو گیا اور ہو جائے گی ختم. کوئی اتنا بڑا وہاں پر کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا امکان نہیں ہے کہ وہ بچ جائے حکومت. اب جی عمران خان صاحب اب مسلسل ایک چیز باور کرا رہے ہیں قوم کو کہ وہ سیاست نہیں کر رہے. کل عمران خان صاحب نے ثوابی میں خطاب کیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں سیاسی تقریر نہیں کر رہا، میں تبلیغ کر رہا ہوں، میں آپ کو دین سکھانے آیا ہوں. عمران خان صاحب کے اوپر ان کے مخالفین مذہب کو سیاست میں استعمال کرنے کا الزام لگاتے ہیں. محسن بیگ صاحب جو عمران خان صاحب کے لیے پروپیگنڈا ڈیزائن کیا کرتے تھے، جو عمران خان صاحب کے لیے چندہ اکٹھا کیا کرتے تھے، جو عمران خان صاحب کے لیے الیکٹیبلز گھیر کر لایا کرتے تھے، خود دعویٰ کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا. ان کے بقول عمران خان صاحب کا یہ پروپیگنڈا برطانیہ سے خاص کوئی ماہرین ہیں دنیا جہاں میں پروپیگنڈا کرنے کے، وہ ڈیزائن کرتے ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں کہ مذہب کا استعمال کب کہاں کیسے کرنا ہے. یہ محسن بیگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. ریاست مدینہ کا ذکر وہ کہتے ہیں انہوں نے سکھایا. اب یہ جو تحریک عدم اعتماد آئی تو اس کا مقابلہ امر بالمعروف اس سے ہوا. اب عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں میں سیاست نہیں کر رہا، میں سیاست نہیں کر رہا، میں جہاد کر رہا ہوں. یہ نیکی اور بدی کی لڑائی ہے. آج انہوں نے لاہور میں وکلا کنونشن سے خطاب کیا جو کہ نہیں ہو سکا ان سے، رش بہت تھا، کڑمس تھا، اور سوشل میڈیا پہ کچھ عجیب و غریب ویڈیوز چل رہی ہیں جس میں گو عمران گو کے نعرے بھی سنائی دے رہے ہیں. لیکن وہ کنونشن میں نے غور سے سنا تو مجھے کوئی اس طرح دور سے کچھ نعرے کنفیوز سے نعرے نظر آئے. لیکن جو کسی نے مجھے بھیجا، بلکہ ایک ایکٹیوسٹ ہیں زوبیہ خورشید راجہ، پیپلز پارٹی کے ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے اپنے اپنا یوٹیوب پر، اپنا ٹویٹر پر وہ شیئر کیا ہے. لیکن میں نے جب وہاں پر جس ویب سائٹ سے یا جس یوٹیوب سے انہوں نے وہ کلپ اٹھایا ہے اس میں دور سے کچھ کنفیوزڈ نعرے سے، میں کہہ نہیں سکتا کہ گو عمران گو کے نعرے لگے کہ نہیں لگے، لیکن اس کنونشن سے عمران خان کا خطاب نہیں ہو سکا کیونکہ وکلا جو تھے وہ ڈائس پر قابض تھے مکمل سیلفیاں بنوانے میں. تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں تو آپ کو لیکچر دینے آیا تھا، اب تو اس ماحول میں تو لیکچر نہیں ہو سکتا، لیکچر تیار کر کے آیا تھا وہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں آپ کو اسلام آباد آنے کی دعوت دے رہا ہوں، اور یہ دعوت میں سیاست کے لیے نہیں دے رہا، جہاد کے لیے دے رہا ہوں. گویا عمران خان صاحب جو ہیں ایک دن کہہ رہے ہیں کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں، دوسرے دن کہہ رہے ہیں کہ میں سیاست نہیں کر رہا، میں جہاد کر رہا ہوں اور اسلام آباد آپ کو بلا رہا ہوں جہاد کرنے کے لیے. تو عمران خان صاحب گویا اب سیاست سے ہو رہے ہیں دستبردار، اور اب وہ مذہبی تبلیغ اور جہاد جو اس کا ظاہر ہے میں اس پر تنقید تو نہیں کر سکتا اس معاملے پر، لیکن میں ان کے الفاظ کو لے کر بات کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب یوں لیا جائے کہ اب عمران خان صاحب سیاست نہیں کریں گے، عمران خان صاحب جہاد اور تبلیغ کریں گے. اس کا جواب تو عمران خان صاحب ہی دیں گے، کیونکہ تبلیغ میں تو بات کی جاتی ہے جو سچ ہو. سیاست میں عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اسٹیج سے وہ تبلیغ نہیں ہے، وہاں پر تو بہت کچھ کہا جا رہا ہے، اور مسلسل عمران خان صاحب ایسی باتیں بھی کر رہے ہیں جن کا سر پیر نہیں ہے. اگر ہوتا تو امریکی سازش والی بات آج بھی انہوں نے نہیں کی یہ وکلا کنونشن میں، کل ثوابی میں بھی نہیں، امریکی سازش کہہ رہا ہوں، اپنے قتل کی سازش کل ثوابی میں بھی نہیں کی، اس سے ایک دن پہلے کوہاٹ میں بھی نہیں کی تھی. تو پھر ایک دن بڑا دعویٰ کرتے، بڑا الزام لگاتے، دوسرے دن اس سے وتھڈرا ہو جاتے. تبلیغ میں تو ایسا نہیں ہوتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.